آئمہ یہاں پر جو ہے ابھی وجی بھائی سے بات کر رہی ہوتی ہے اور بلاخر وجی بھائی کو اپنی باتوں کا جال میں پھنسا ہی لیتی ہے، کیونکہ وہ وجی بھائی کو کہہ رہی ہوتی ہے پلیز آپ مجھ سے نکاح کر لیں، آپ مجھ سے نکاح کر لیں، میں کیسے رہوں گی آپ کے بغیر۔ تو وجی بھائی جو ہے جب یہ سب دیکھتے ہیں تو وہ اس کا دل بھی پگھلنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ آئمہ کے جال میں بری طرح پھنس چکے ہوتے ہیں۔ اور آئمہ یہاں پر جتنی مکاری سے وجی بھائی کو پھنسا رہی ہے، وجی بھائی کو اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہو رہا ہے یا پھر وجی بھائی انجان بن رہے ہیں۔ ابھی تک تو وجی بھائی بیوقوف ہی بنتے نظر آ رہے ہیں۔ آپ لوگ بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں، کیا وجی بھائی بیوقوف ہیں یا بن رہے ہیں یا آئمہ کو بنا رہے ہیں؟ لیکن فی الحال تو آئمہ ہی بنا رہی ہے۔ اور آئمہ جو ہے وجی بھائی سے شادی اس لیے کرنا چاہتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ وجی بھائی کے پاس بے شمار دولت ہے، بیگم کی اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور وجی بھائی جو ہے پوری طرح اس کے چکروں میں پھنس چکے ہیں۔ اس کو ایک امیر آدمی چاہیے کیونکہ وہ روشنی کی اس سے جلتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ جیسے روشنی ایک امیر کبیر وقار کے ساتھ شادی ہوئی ہے بندے کے ساتھ، تو اسی طرح میرا بھی بندہ جو ہو وہ اچھا خاصا امیر کبیر ہو، اور تاکہ میرے پاس دولت بہت زیادہ ہو۔ اور اسے صرف دولت سے غرض ہے، اس کو اس بات سے نہیں ہے کہ وقار کے اور اس کی ایج میں کتنا زیادہ فرق ہے، اور نہ ہی وہ اس بات کو کوئی بھی اہمیت دیتی ہے۔ اور وہ شروع سے ہی چالاک ہے بہت زیادہ، روشنی میں اور اس میں تو بہت زیادہ فرق ہے۔ اور وجی بھائی جو ہے وہ سوچ لیتے ہیں اور وعدہ کر لیتے ہیں چلے ٹھیک ہے اب ہم ہمیشہ ساتھ ہی رہیں گے اور نکاح بھی کریں گے۔ اور وجی بھائی جب یہ سب باتیں کرتے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں اس کے، اور آئمہ بھی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیتی ہے۔ وجی بھائی نے اب نہ ہی تو وقار کی بات سنی، نہ ہی وقار کی باتوں کو اس نے اہمیت دی۔ وقار نے کہا تھا کہ وہ ایک اچھی لڑکی نہیں ہے، لیکن وجی بھائی جیسے وہ ہمدردی وجی بھائی کی بٹورتی ہے تو وجی بھائی کو تو اپنے کانوں پہ یقین ہی نہیں آیا تھا اس بات کا۔ تو اب وجی بھائی جو ہے تو کیا اس سے نکاح کر لیں گے؟ جی ہاں، وجی بھائی جو ہے نا اب آئمہ کے ساتھ نکاح کر لیں گے۔ نکاح کر کے جب وہ آئمہ کو اپنے وعدوں کا یقین دلاتے ہیں اور کہتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم ایک ہی ساتھ رہیں گے۔ ابھی تو فی الحال یہ چھوٹے سے فلیٹ میں رہ رہے ہوتے ہیں اور وجی بھائی جو ہے اس کو اپنی محبت کا یقین دلا رہے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے آئمہ اگر تم چاہتی ہو نا تو ٹھیک ہے ایسا ہی ہوگا، اور میں تم سے نکاح کے لیے تیار ہوں۔ تو آئمہ یہ سن کر بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے کہ ہاں، تو وہ تو چاہتی یہی تھی کہ وجی بھائی جو ہے اس سے نکاح کر لیں، اس کی جو دولت کی بلا شک خیر و مالک بن جائے، کیونکہ وجی بھائی کا کیا پتہ وہ کب جس عمر میں ہیں کہ وہ مر جائیں۔ اور یہاں پر آئمہ نکاح کے بعد بہت زیادہ خوش ہو رہی ہوتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ آپ کہیں یہ تو نہیں سوچتے کہ ہم دونوں کی ایج میں کتنا زیادہ ڈفرینس ہے، تو پتہ نہیں کئی لوگ تو سوچتے ہوں گے نا کہ میں کہیں آپ سے دولت کے لیے کر رہی ہوں۔ تو وجی بھائی کہتے ہیں نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور ہم ہمیشہ میں تو کبھی ایسا سوچا ہی نہیں ہے۔ اور وجی بھائی یہاں پہ بہت زیادہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں نکاح کے بعد، اور آئمہ ظاہر ہے اس کو ایک کم عمر لڑکی مل رہی ہے، اس کی بیٹی کی عمر کی ہے حالانکہ، تو آئمہ جو ہے بہت زیادہ اپنے آپ کو خوش قسمت اس کے سامنے شو کرواتی ہے۔ حالانکہ آئمہ کے اندر جو مکاریاں چلتی ہیں وہ تو وجی بھائی کو نظر نہیں آ رہی نا فی الحال، اور نہ ہی وہ سمجھنا چاہتے ہیں، پتہ نہیں کہ وہ انجان بن رہے ہیں سمجھ کر بھی۔ اور آئمہ کی باتیں اس کو یاد آ رہی ہوتی ہے کہ جب آئمہ اس کے لیے پیرنی بناتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے پتہ تھا کہ آپ کو نہ پسند ہے تو میں نے اس لیے آپ کے لیے بناتی۔ یہ آئمہ کی اس کو پچھلی باتیں یاد آ رہی ہوتی ہیں کہ آئمہ اس کو تو پہلے بھی پسند کا خیال رکھتی تھی، تو وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اب تو وہ میری ناکام میں آ چکی ہے، تو اب تو یہ میری بیوی بن چکی ہے تو اب میرا بہت زیادہ دھیان رکھے گی۔ ظاہر ہے ان کی بھی بیگم کا انتقال ہو چکا ہے، تو وہ یہی سوچ رہے ہیں کہ اب میرا جو بڑھاپا ہے وہ ایک سکون کی زندگی سے گزر جائے گا۔ اور وجی بھائی بھی اس کی فل پوری طرح باتوں میں آئے ہوئے ہیں۔ اور یہاں پر جو ہے فہمینہ بھی بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اس کو لے کر روشنی کو، اور روشنی بھی ابھی فی الحال کوئی اچھا رسپانس نہیں دے رہی ہے وقار کو، اور وہ اپنی ضد اور غصے میں اڑی ہوئی ہے اور وہ نفرت کرتی ہے وقار سے۔ فہمینہ جو ہے اس بات کو لے کے بہت زیادہ پریشان ہے، وہ چاہتی ہے کہ وقار کا جو ہے نا گھر دوبارہ سے بس جائے، اور جو ہے روشنی جو ہے وہ آ کر وقار کے ساتھ رہے، لیکن ایسا ہوتا کچھ نظر آ نہیں رہا ہے۔ اور اس بات کو لے کے فہمینہ جو ہے فون پہ بات کر رہی ہوتی ہے اور بہت زیادہ اس
बात को लेके ना परेशान होती है उससे, कहती है तुम परेशान नहीं हो तो तुम ना उससे रोशनी से फिर भी बात करते रहो, हिम्मत नहीं हारो और तुम लगे रहो, एक दिन तुम ज़रूर कामयाब हो जाओगे, रोशनी तुम्हारी ज़रूर बात को समझेगी। और वकार कहते हैं ठीक है मैं हार गया हूँ, मोहब्बत के आगे मैं अब हार गया हूँ, अब मैं रोशनी से मोहब्बत करता हूँ और रोशनी के बगैर नहीं रह सकता। अब रोशनी जैसा चाहे मर्ज़ी करे लेकिन मैं रोशनी के बगैर तो नहीं रह सकता हूँ। तो फिर मीना कहती है ठीक है ना, फिर तुम हिम्मत क्यों हार रहे हो, जब तुम मोहब्बत करते हो तो फिर तो तुम्हें इस तरह हिम्मत हारनी ही नहीं चाहिए। और वकार भी कहते हैं तुम ठीक कह रही हो। तो उससे हाल वाल पूछते हैं और उसके बाद वकार और फेमीना के दरमियान काफ़ी देर बातचीत होती रहती है। और यहाँ पर जो है रोशनी की जो दोस्त होती है उसने अपने हस्बैंड को बुलाया होता है, और उसको इस मकसद के लिए बुलाया होता है कि रोशनी जो है ना उसे, हालांकि रोशनी से कोई मसला नहीं है, वो उसकी पूरा ख्याल रखती है, उसकी पूरी केयर करती है, उसके पूरा ध्यान रखती है, लेकिन वो चाहती है कि रोशनी जो है ना अपने घर वकार के पास चली जाए, क्योंकि उसका घर बस जाए, वो उसको इस तरह नहीं देख सकती, क्योंकि वो बहुत दुखी हो जाती है उसको देख के। तो अपने शोहर को कह रही होती है, उसका शोहर कहता है क्या तुम्हें ये अच्छा लगेगा, अगर रोशनी को ये पता चलेगा वो कितना दुख उसको होगा कि देखो ये लोग मुझे, मेरी दोस्त जो है ये हमें यहाँ पे रख नहीं पा रहे, इनके दरमियान में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। लेकिन उसको उसकी दोस्त कह रही होती है नहीं नहीं आप एक दफ़ा मेरी बात को समझे, मैं रोशनी की भलाई ही चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ रोशनी यूँ दर बदर फिरे। और साकब जो है रोशनी के पीछे आ गया, कल कला को साकब ने कोई घटिया हरकत कर दी तो रोशनी क्या करेगी, कहाँ जाएगी, रोशनी के पास अभी फ़िलहाल अपना घर भी नहीं है, साकब जो है उसके पीछे बुरी तरह पड़ा हुआ। साकब बहुत घटिया इंसान है, वो कुछ भी कर सकता है उसके साथ। उसके शोहर को कुछ न कुछ बात की समझ आ रही होती है, कह रहे अच्छा चलो ठीक है अगर तुम कहती हो तो जैसे तुम कहती हो हम कर लेते हैं, लेकिन देख लो फिर भी वो तुम्हारी दोस्त है, उसको कहीं बहुत ज़्यादा दुख ना हो कि देखिए मेरी दोस्त हो के ना मेरे साथ कैसे कर रही है। तो वो कहते नहीं नहीं देखो अब मैं उसकी भलाई चाहती हूँ। यहाँ पर वजी भाई उसको लेके आते हैं डिनर पे आयमा को, और ये नकाह के बाद यहाँ पर होटल में आए होते हैं और यहाँ पर बात कर रहे होते हैं। और आयमा जो है बहुत ज़्यादा, ज़ाहिर है आयमा का तो मकसद पूरा हो चुका है, आयमा का तो यही मकसद था कि वजी भाई से उसकी शादी हो जाए। तो यहाँ पर आयमा बहुत ज़्यादा खुश बैठी होती है और फिर ये भी कह रही होती है कि लोग सोचते होंगे मैंने आपके साथ शादी शायद दौलत के लिए की है, कहते मैंने तो कभी ऐसा नहीं सोचा और ना मैं कभी ऐसा सोचता हूँ, इस बात को मैंने नहीं कभी सोचा है। तो और मैं तो सिर्फ़ आपसे, क्योंकि आप मेरी हमदर्द हैं और आप मेरे साथ बहुत अच्छे से आप मुझे समझते हैं, तो इसलिए मैं आपसे दूर नहीं होना चाहती थी और आपसे मैंने इसलिए निकाह किया ताकि मैं एक इज़्ज़त वाली ज़िंदगी गुजार सकूं और एक इज़्ज़त हो, क्योंकि निकाह के बगैर ऐसे में कब तक ऐसे हम रहेंगे। और ये बात वजी भाई कहते हैं हाँ, वो बहुत ज़्यादा खुश और मसरूर होते हैं। अभी उनको कोई आइडिया नहीं है कि जो है आयमा जो है कितनी मकार लड़की है और वो सिर्फ़ उनकी दौलत के पीछे है। वजी भाई को इस बात का कोई आइडिया नहीं है, ना ही वो इस बात को समझना चाह रहे हैं। जब वो दोनों यहाँ पर बैठे होते हैं तो उनको इस चीज़ का आइडिया ही नहीं होता है कि वो जो भी बातें कर रहे हैं या जो भी हो रहा है वहाँ से फेमीना का जो शोहर है वो आ जाता है और वो उनकी वीडियो भी बनाता है। और यहाँ पर अभी दोनों बातचीत ही कर रहे होते हैं और अच्छा खासा एक दूसरे को टाइम दे रहे होते हैं। वजी भाई उसको कहते हैं कि अब मुझे ना घर का भी करना होगा, कहते घर, कहते हैं हाँ घर का करना होगा। तो सुन के जो है बहुत ज़्यादा एमा खुश हो जाती है और वजी भाई कहते हैं हाँ आप ज़ाहिर उस छोटे से फ्लैट में तो ज़िंदगी नहीं गुजारी जा सकती ना, तो अब हमें घर तो लेना होगा ना तुम्हारा घर। कहती मेरा घर होगा, मतलब मेरा भी घर होगा कि मैं उसको बोल सकूं कि वो मेरा घर है, क्योंकि अब ज़ाहिर है उसके पास अभी कोई घर तो है नहीं है, वो तो ऐसे बेघर होके बैठी हुई है। तो इसीलिए तो वजी भाई को उसने फंसाया है कि उसके पास दौलत हो, घर हो, ऐश व इशरत की ज़िंदगी गुजारे वो, क्योंकि उसे तो दौलत से ही मोहब्बत है शुरू से, उसे इंसानों के साथ तो है ही नहीं है। और ये बात अभी वजी भाई को तो समझ नहीं आ रही है और उसको तो सारी उम्र गुजारी है उसने, लेकिन वो आयमा जैसी लड़की को अभी नहीं समझ सके हैं। और आयमा यहाँ पे इस तरह प्रटेंड कर रही है कि वो जैसे
کوئی بہت معصوم سی لڑکی ہے اور اس کو ابھی کوئی اتنا پتہ نہیں ہے، اور بس وہ وجی بھائی کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہے، وجی بھائی کے ساتھ ہی اس کو بہت زیادہ محبت ہے، اور وجی بھائی اس کو پوری طرح اس کے چکروں میں آئے ہوئے ہوتے ہیں، اور دونوں یہاں پر ہوٹل میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور بات چیت چل رہی ہوتی ہے ان کی، اور کھانا کھانے کے لیے بھی یہ یہاں پر، اور ساتھ ساتھ آنے والی لائف کے بارے میں پلان کر رہے ہوتے ہیں کہ اب ہمیں گھر بھی لینا ہے اور اس طرح سے زندگی گزارنی ہے۔ تو آئمہ جو ہے بہت زیادہ خوش ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ آئمہ کا تو مقصد پورا ہو چکا ہے نا، آئمہ تو یہی چاہتی تھی اور آئمہ کا مقصد پورا ہو چکا ہے۔ ابھی تک تو فہمینہ کو، وقار کو یا روشنی کو کسی کو بھی پتہ نہیں ہے کہ آئمہ جو ہے وجی بھائی کے ساتھ نکاح کر چکی ہے، اور نہ ہی آئمہ کو اس چیز کی پرواہ ہے، اور وجی بھائی کو بھی اس کے پیچھے لگے اس چیز کی پرواہ نہیں ہے، اور ان کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ اگر یہ بات جب وہ سنیں گے تو روشنی جو ہے اسی کی وجہ سے، آئمہ کی وجہ سے اس کے اور وقار کے جو تعلقات خراب ہوئے تھے، اور آئمہ کو تو یہاں ایک بھی پرواہ نہیں ہے کہ اس کی بہن اس کی وجہ سے کہ کہاں تک گھر سے بے گھر رہی ہے، اپنی دوست کے پاس رہ رہی ہے اور اپنے گھر تک نہیں جا پا رہی ہے کیونکہ اس کا بھروسہ ٹوٹ گیا ہے۔ وہ آئمہ کے بارے میں بھی ایسا نہیں سوچتی تھی، اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ جو وقار ہے پہلے سے جانتے تھے، اور وقار جو ہے آئمہ سے پہلے آئمہ کو پسند کرتے تھے۔ جب اس کی شادی ہوتی ہے تو اسے وقار کی نا بہت زیادہ بے رخی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہ بات اس سے بھی جب پتہ چلتی ہے کہ وقار جو ہے آئمہ کو پہلے پسند کرتے تھے، اور جو روشنی کا بھروسہ ٹوٹ جاتا ہے، روشنی اس بات سے دل برداشت ہو کے گھر چھوڑ دیتی ہے، اور جب گھر چھوڑ دیتی ہے تو آئمہ جو ہے وہ وجی بھائی کو فون پہ بات کر کر کے اسے وجی بھائی کو بلا لیتی ہے، ایک ہوٹل میں رہتی ہے، اور اپنے کچھ جیولری ہوتی ہے وہ سیو کر کے تاکہ اپنا خرچہ اٹھا سکے۔ اب تو آئمہ کے مزے لگے ہیں کیونکہ اب آئمہ کے تو ہو چکا ہے نکاح وجی بھائی کے ساتھ، اور یہاں پر فہمینہ کا جو شوہر ہے وہ یہاں پہ ویڈیو بنا لیتا ہے، اور ویڈیو بناتا ہے، اس کو اپنی کانوں پہ یقین ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس طرح سے بیٹی جیسی عمر کے ساتھ یہ یہاں پر بیٹھ کر اس طرح سے باتیں کر رہے ہیں، ڈیٹ کر رہے ہیں۔ ابھی تو ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ نہ صرف ڈیٹ کر رہے ہیں بلکہ وہ تو نکاح کر چکے ہیں، ابھی تو یہ کسی کو بات پتہ ہی نہیں ہے، اور وہ جو ویڈیو ہوتی ہے وہ اٹھا کر وہ پھر فہمینہ کو بھیجے گا۔ تو روشنی کو بھی ابھی نہیں پتہ ہے کہ نہ وقار کو پتہ ہے اس بات کا، تو ابھی آگے دیکھو کیا ہوتا ہے۔ آئمہ تو اپنے مقصد میں کامیاب ہوگی، اس لیے آئمہ تو خوشی کے مارے، اس کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے نا کہ اس نے وجی بھائی جیسے سیدھے سادھے معصوم انسان کو اپنے جال میں پھنسا لیا ہے، اور وہ دل ہی دل میں بہت زیادہ اپنی شاطر بازیوں میں بہت زیادہ خوش ہو رہی ہے کہ میں تو وجی بھائی کا دل بھی جیت لیا، وجی بھائی کو اپنے جال میں بھی پوری طرح پھنسا لیا ہے، اور وجی بھائی جو ہے وہ صرف اس کو ایک چھوٹی سی معصوم سی لڑکی سمجھ رہے ہیں، ابھی اصل چہرے سے واقف ہی نہیں ہوئے۔ وقار کی کوشش کی تو انہوں نے وقار کی بھی اتنی زیادہ بات پہ غور نہیں کیا، تو اب یہیں سے کہانی کی سٹارٹ ہوتا ہے۔ دیکھتے ہیں اب آئمہ آگے وجی بھائی کے ساتھ کیا کرتی ہے، آگے وہ کیسے وجی بھائی سے اپنی دولت نکلواتی ہے، کہ وجی بھائی کو سمجھ آتی ہے یا نہیں آتی ہے۔ اگر وجی بھائی کو اس کی سمجھ آ گئی تو اس کے کیا انجام ہوگا، آئمہ کا کیا انجام ہوگا، کیا اس کی عزت رہ جائے گی، وجی بھائی کی نظروں میں کتنا برا گر جائے گی، اس کو اس چیز کا آئیڈیا ہی نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر بہت زیادہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، اور آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تو بہت زیادہ ابھی فی الحال تو خوش ہیں، اور نہ ہی ان کو اس چیز کا احساس ہے کہ نہ تو وجی بھائی کو اپنی عمر کا احساس ہو رہا ہے، نہ ہی تو وہ آئمہ کو کسی قسم کا، آئمہ تو ہے ہی ہے کہ چلاک اور شاطر باز لڑکی ہے، اس کا تو سد ہی پورا ہو گیا ہے۔ تو فہمینہ کا جو شوہر ہے جب وہ یہ سب دیکھ لیتے ہیں، ویڈیو بنا لیتا ہے، تو وہ فہمینہ کو سینڈ کرتا ہے، اور فہمینہ جب یہ ویڈیو دیکھے گی تو فہمینہ کے تو ہوش ہی اڑ جائیں گے۔ وہ کہتے کہ میں تو بلکہ
باقاعدہ ویڈیو سینڈ کرنے کے بعد وہ جب یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا ہوتا اپنی آنکھوں کے اوپر، اور فہمینہ کو جب ویڈیو سینڈ کرتا ہے فہمینہ بھی ایک دم اس ویڈیو کو دیکھ کے شوق رہ جاتی ہے کہ یہ کیا وجی بھائی اور آئمہ ایک ساتھ اتنا کلوز آپس میں اتنے زیادہ کلوز ہو رہے ہیں، تو وہ حیران ہی ہو جاتی ہے، اس کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ جاتی ہیں۔ تو پھر اس کا شوہر اس کو کال کر کے کہتا ہے کہ مجھے تو یہ تو وجی بھائی، اور وہ کہتے تمہیں یہ کہاں سے ویڈیو ملی ہے؟ تو وہ کس نے بھیجی؟ کہتا میں خود ہوٹل میں وہاں میں نے خود بنائی ہے، یہ میں نے ان کی پکچر بنائی ہے، میں نے کہیں کسی سے نہیں لی ہے یہ ویڈیو۔ اور فہمینہ کہتی ہے کہ بس وجی بھائی کو بھی اپنی عمر کا احساس نہیں رہا ہے، تو وجی بھائی اتنی کم ایج لڑکی کے ساتھ کیسے ایمہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کو ذرا بھی احساس نہیں ہے کہ لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں یا ان کی کتنی رسپیکٹ خراب ہو رہی ہے۔ تو اسے تو اپنی آنکھوں پہ یقین ہی نہیں آ رہا ہوتا ہے فہمینہ کو۔ تو کیا فہمینہ وقار کو بتائے گی، اور کیا یہ بات روشنی تک بھی پہنچ جائے گی؟ جب روشنی تک یہ بات پہنچے گی تو روشنی کا کیا ریئیکشن ہو؟ تو نیکسٹ ایپیسوڈ میں اس بات کا پتہ چلے گا، لیکن فی الحال یہاں پر جو پکس ہے اس میں ہاتھ پہ ہاتھ پکڑے ہوئے ہوتے ہیں وجی بھائی نے، اور آئمہ نے یہاں پر دیکھ رہی ہوتی ہے، فہمینہ زوم کر کے دیکھ رہی ہوتی ہے کہ یہ کیا، مطلب وجی بھائی اس حد تک آئمہ کے ساتھ کلوز ہو چکے ہیں، اس کی بیٹی کی عمر کی ہے، اور وجی بھائی بھی ہی مطلب اسی طرح کے نکلے ہیں۔ تو جب اس کا شوہر اس کو کال کرتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ تو وجی بھائی اور آئمہ ہے نا؟ تو کہتی ہاں بس کیا کریں، کہتے مجھے بھی یقین نہیں آ رہا کہ وجی بھائی بھی، کہتے کہ وجی بھائی تو اس طرح کے انسان تھے، کہتی بس وجی بھائی بھی خود غلط ہی ہیں، وہ غلط ہے، خود اس طرح کے ہی انسان ہیں۔ تو ساری باتیں جب وقار نے بتانے کی کوشش کی تھی تو تب تو انہوں نے وقار کی بھی نہیں سنی تھی، اور وہ آئمہ کے جال میں پھنسے رہے ہیں۔ تو یہاں پر اس کا شوہر جب اس کو بتا رہا ہوتا ہے تو فہمینہ اس کو بتا دیتی ہے کہ وجی بھائی بھی خود ٹھیک انسان نہیں ہے۔